ایک انتہائی صفاقانہ، انتہائی بہیمانہ اور انسانیت کا قتل ہے، اور اس کو آپ جہالت کہیں، اس کو آپ جو نام دینا چاہیں وہ دیں۔ کیپنگ ان ویو دیٹ ہم نے ایک سیکنڈ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا ٹو اریسٹ ہم۔ جو مرضی اس کیس میں انوالو ہوگا ہم اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، ضرور کورٹ آف لاء میں پیش کریں گے اور عدالتوں سے سزائیں دلانے کی کوشش کریں گے۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں۔ نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے، ریاست اس کیس میں بھی ان دو مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی اپنے کولیگز کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی صفاقانہ، انتہائی بہیمانہ اور انسانیت کا قتل ہے، اور اس کو آپ جہالت کہیں، اس کو آپ جو نام دینا چاہیں وہ دیں۔ مذمت کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی لے کے جاؤں گا، بیکاز آپ کا بھی انٹرسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب یہ واقعہ میرے نوٹس میں آیا سوشل میڈیا کے توسط سے، بلکہ انفیکٹ سوشل میڈیا میں وائرل ہونے سے پہلے بھی میرے پاس اس کی جو وہ تھی ایک دوست نے ویڈیو شیئر کی اور میں نے اس پر فوراً نوٹس لیا۔ آئی جی پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے، اور الحمدللہ انیشلی ایک اور پھر لیٹر آن 11 اور لوگ جو ہیں وہ اس کیس میں ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان گرفتاریوں میں ایک قبائلی سردار صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے ہاں آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس قبائلی معاشرے میں جو قبیلے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی ایک بڑی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہوتی ہے۔ کیپنگ ان ویو دیٹ ہم نے ایک سیکنڈ بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا ٹو اریسٹ ہم۔ جو مرضی اس کیس میں انوالو ہوگا ہم اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، ضرور کورٹ آف لاء میں پیش کریں گے اور عدالتوں سے سزائیں دلانے کی کوشش کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کی میں بالکل بھی کہیں کسی بھی صورت میں وکٹم جو ہے اس کی بلیمنگ پہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کم سے کم حقیقت بھی پاکستان کے لوگوں کو معلوم ضرور ہونی چاہیے کہ واٹ از دا ریالٹی اینڈ دس از دا انٹرسٹ۔ لوگوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا کار فرما تھے، وہ جو عوامل تھے اس پہ میں مختصر، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے۔ دے ور ناٹ نیولی میرڈ کپل، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں۔ تو دس از دا ریالٹی، لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس بے دردی کے ساتھ، اس گھنونے انداز میں ویڈیوز بنا کر یا کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کریں اور کسی خاتون کا قتل کریں۔ بالکل نہ معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حکومت اس کی اجازت دے سکتی ہے، نہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ان قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے، ریاست اس کیس میں بھی ان دو مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا، اس علاقے کا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم میں لے کر آئے جائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ایک ایف آئی آر نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں۔ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے۔ اس کیس میں وکٹم جو ہیں ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں۔ اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے
وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے ایف آئی آر کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس حد تک آپ اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو وہاں پر مرد سارے بھاگ گئے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ گھروں سے نکلتی ہیں اور پولیس پہ پتھراؤ کرتی ہیں. اب ایسی سوسائٹی میں اب سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، یہ وہ کویسچن مارک ہے. پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، اب آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے. شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ڈگاری کیا ہے. لیکن پھر بھی کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، کسی سوشل میڈیا نے، کسی میڈیا کے دوست نے، کسی جرنلسٹ نے؟ نو. قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور کچھ ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے، میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں، فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں. دیکھیے بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے ہیں. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں، اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں. اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی گیا ہے، جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے ہیں. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے، ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے، بلکہ جو آئینی راستہ ہے آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دیں. میں بھی آپ کو کچھ 6-7 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے 4 دن بعد وہ بخار اتر جاتا ہے، یا میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بخار اتر جاتا ہے. جس کیس کا آپ ذکر کریں، آئی واز دا ون آن دا ویری فرسٹ ڈے آئی ہائی لائٹڈ دیٹ. میں نے ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے، آپ کچھ دوست تو اس بات کے گواہ ہیں کہ ان ٹرائبل نارمز کو سائٹ پہ کر کے ایک سٹیپ آگے آیا اور میں نے بتایا کہ آئین اور قانون اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز جو ہے وہیں پر سیٹل ڈاؤن بھی ہو گئی. یہ اے این پی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو میرے دوست ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. میرے پاس یہ میسیجز ہیں جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے، وہ آئی کین شو دا میسیجز بٹ دیٹ از لائک اچھا نہیں لگتا ہے کہ پرائیویٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ میرا شکریہ انہوں نے فیس بک پہ ادا کیے کہ 5 منٹ کے اندر اندر چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا. ان کا اپنا سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اے این پی کے اپنے جو پارلیمانی لیڈر ہیں. اب ہمارے ہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے، دیر از اے رسپانس ٹائم آدھا گھنٹہ 40 منٹس 10 منٹس. اگر آج بھی حکومت اس میں انٹروین نہ کرتی، پوری رات اے سی ایس ہوم جو ہیں اور کمشنر کوئٹہ وہ اس پر جاگتے رہیں پوری رات، اگر اور فرنٹیئر کور بلوچستان آج بھی وہاں پر موجود ہے، اگر وہ ہم رسپانس نہ دیتے تو وہ جو قتل تھے ان کی تعداد شاید سینکڑوں میں پہنچ جاتی. اٹ از اے ٹرائبل ڈسپیوٹ. 2 ٹرائبز آپس میں مورچہ بند ہوئے ہیں اور ان گولیوں کے درمیان جانا. میں ان ڈی سی کو، اس لیویز والوں کو، ان ایف سی والوں کو، ان آفیشلز کو شاباشی دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈسپیوٹ کو روکا ہے. جہاں 100 قتل ہونے تھے، جو یہ 2 ہوئے ہیں، 3 ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، 5 ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی ہوئے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہے. لیکن اب جب ایک ڈسپیوٹ اریکٹ کرتا ہے تو اٹ از آل آف سڈن یہ حکومت کو بتا کے جا کے لڑتے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں وہ کریں. تو یہ لڑائیاں قبائلی معاشرہ ہے، لوگوں کے پاس یہ ڈی ویپنائز نہیں ہوا. یہ سوسائٹی کسی نے اس کو ڈی ویپنائز کرنے کی نہ کوشش کی ہے. اب اربن سینٹرز میں کوشش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں. آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے تو وہ نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کا باسی نہیں ہے. تو ایسے بلیم کرنا، میں اصغر صاحب از لائک اے بردر ٹو می، وی آر ویری گڈ فرینڈس، بٹ لک دس از واٹ پالیٹکس از. دیکھیے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ایک رائز دیکھا ہے ٹیررزم میں، اس کے میں بار بار پریس کانفرنسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واٹ آر دا ریزنس.
I don't want to repeat that. But what our response is, for last 1 year तकरीबन 300 के करीब जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, that has been neutralized by the security forces. कल हमने 10 दहशतगर्दों को, जो कि मुसाफिरों को बसों को उतारने में शामिल थे, कल 10 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वसल किए गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सो एंड सो ऑन. तो ये एक रिस्पॉन्स है. आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, 5 साल 6 साल पीछे आपने उनको फलने फूलने दिए. क्या ये आपके सामने इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं हुई जिस तरह टीटीपी के लिए हुई कि उनके जेलों कैदियों को पकड़ पकड़ के छोड़ा गया, उनको माफियाँ दी गई? क्या ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, क्या इनके लिए वो पॉलिसी आपने नहीं देखी पिछली हुकूमतों में? आप लोग तो सब चीज़ों के गवाह हैं, किसी और को नहीं पता. आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जब आप इम्पीचमेंट करते हैं तो टेररिस्ट हमेशा रीयूनाइट होता है, रीस्ट्रेंथन करता है अपने आप को, रीग्रुप होता है और आपसे वो इन्वायरमेंट छीनने की कोशिश करता है. क्या उन्होंने हमारी 1 इंच लैंड होल्ड की हुई है? सिर्फ वो क्या करते हैं कि वो एक इन्वायरमेंट जो सिक्योर इन्वायरमेंट है उसको छीनने की कोशिश करते हैं और सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढते हैं. कल रात को सरेआब में आए, सुराब में आए तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वाज विद इन 7 मिनट्स. 7 मिनट के अंदर अंदर उनको रिस्पॉन्स मिल गया और अपने बंदे ज़ख्मी करके भाग गए. वो आते हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियोस बनाते हैं, फिर 2 काम करते हैं. एक तो सोसाइटी में, ओवरऑल पाकिस्तान में ये मैसेज चला जाता है कि जिस तरह आप अभी खुद फरमा रहे हैं कि जहाँ मर्जी आ जाएं, जिधर मर्जी आ जाएं, तो आज किसी कैंटोनमेंट पे क्यों नहीं आते, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे क्यों नहीं आते? इस सड़कों पे जाके मुसाफिर जिसका ना बलोच माशरे से कोई ताल्लुक़, ना जिसका हमारी रवायात इजाज़त दें, वहाँ के मुसाफिरों को उतार के बेदर्दी से शहीद कर दें. कवाल जा रहे हों जिनका माशरे में कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको उतार के मार दें, सॉफ्टेस्ट टारगेट्स ढूंढें. तो मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ. इट इज़ नॉट अ ब्लीक पिक्चर जो पेश की जा रही है पूरे पाकिस्तान में. मैं इस पर एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अगले 2-4 दिन में या नेक्स्ट वीक में करूंगा. आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमने ऑपरेशंस किए, कितने लोग हमने इनके मारे हैं, कितने जानम वसल हुए हैं, कितने पकड़े गए हैं और कितनों को जो है वो पेश किया जाएगा अदालतों में. और फिर अब जब हमने अपना एक्ट अमेंडमेंट कर लिया उसमें, तो वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए टू प्रेजेंट पीपल टू द कोर्ट. देखिए, आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि अव्वल तो वो सरदार साहिबान जितने भी हैं काबिल एहतराम हैं, उनकी स्टेटमेंट है आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड देम बट आई वांट टू रिस्पॉन्ड यू, कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आता हूँ. ये कम से कम आप लोगों को पता चल चुका होना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को भी, कि मैं प्रेशर्स नहीं लेता हूँ. जो कानून का रास्ता है, जो आइन का रास्ता है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ. कोई आके धरना दे 100 दिन के लिए भी मैं प्रेशर में नहीं आता हूँ. कोई आके कह के बलूचिस्तान की सड़कें बंद करेंगे, हमने सड़कें खुलवा के आपको दिखा दी, मैं प्रेशर में नहीं आता हूँ. मैं इस केस में भी किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा. जो आइन और कानून का रास्ता होगा, जो विक्टिम्स को सपोर्ट करेगा, जो विक्टिम जो बेचारे मारे गए हैं उनको इंसाफ दिलाने में जो भी रास्ता अख्तियार किया जाएगा वही रास्ता अख्तियार कीजिए. कि हमें माशरे को, मैंने आपको बताया कि हमारा माशरा किस पस्ती में जा रहा है कि हम उन कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, वो हमें पत्थर मारते हैं. बहैसियत सोसाइटी वी हैव टू थिंक कि आज हमारे ख़ास तौर पे नसीराबाद में कि ये जो वाक़यात हैं जिनको आप भी कोट कर रहे हैं, इसके लिए कोई एक्टिव रोल जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, वहाँ सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा, वहाँ मीडिया को आगे आना पड़ेगा, ताकि हम लोगों में ये अवेयरनेस दें कि ये जहालियत है. ये जहालियत, ये कबायलियत नहीं है, ये जहालियत है. तो जहालियत और कबायलियत में फ़र्क जो है वो हमें करना है. हम इसको सिर्फ एक कबायली वाक़या करके हम इसको जब टेस्ट केस बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों को बहुत हद तक जी मैं इसको रोकने के लिए ऑलरेडी हमारे कानून मौजूद हैं. मैं लेकिन आपके सामने डॉक्टर रुबाबा बुलेदी साहिबा और मैडम राहिला दुरानी और मीना बलोच साहिबा की ज़िम्मेदारी लगा रहा हूँ कि वो इसको स्टडी करेंगे और जहाँ कानून में तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी हम बिल्कुल फोर फ्रंट जाएंगे, हम इस कानून को तब्दील करेंगे. जहाँ कानूनी तरीके से रोका जा सकता है, जहाँ माशरती तरीके से रोका जा सकता है, वहाँ हुकूमत से ज़्यादा सिविल सोसाइटी का रोल है और सिविल सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा. सेम साहब, आपने डीएसपी के मामले का आपने जिक्र कर लिया, लेकिन इस वाक़यात के लिए जो है 4 से 5 जगह हुए थे, तो वहाँ भी जो डीसी है और कमिश्नर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे. यानी एक दूसरा सर ये है कि इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ये आवाज़ उठ रही है कि मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बासरा शख्सियात की नगरे में है और इसके फायर भी कर चुकी है. तो इस हवाले से हुकूमत करेंगे या कल वाक़या है फिर हम हुकूमत करेंगे? आप हम मजम्मत नहीं करेंगे. आप उनको आके मेरे साथ प्राइवेटली आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से सरदार साहिबान हैं. प्राइवेटली कर लें, क्योंकि पब्लिकली तो आप भी शायद ना कर सकें, आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ. प्राइवेटली कर लें
میں اس پر ایکشن لوں گا. میں اس پر حکومت کی جو مشینری ہوگی ظاہر ایویڈنس ڈھونڈوں گا, صرف آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا. اور جہاں آپ ڈی سی کمشنر کی بات کریں وہیں میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ کاش بھی آپ بھی کوئی رپورٹ کر لیتے, کوئی میرے ساتھ آپ کا واٹس ایپ ایکسچینج بھی ہے, کوئی ایکسچینج کر لیتے کہ سر اس طرح کا کوئی جرگہ ہوا ہے جس میں کسی بچی کی جان کا خطرہ ہے. تو دیکھیے حکومت کو تو بہت ایشوز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈگاری کدھر ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی.